الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار بمعرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ناظرین اکرام، حاضرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے اور دعا کرتا ہوں کہ سرکار زندہ نواز کے صدقے دفیل آپ تمام کو اللہ تعالی حیاتی تندرستی عطا فرما اور آپ کے تمام حاجت کو اللہ تعالی پوری کر دے مولا. ابھی آپ کے سامنے سورۃ عصر کی آخری آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین. آج آپ کے سامنے سورۃ عصر کی آخری آیت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آپ کو حق آپ کے سامنے آ جائے تو اس کی نصیحت کر دو اور صبر کی تاکید کرو. ایک بہترین نسخہ تصوف ہے. مجھے بہت ہی اس پر یہ ٹاپک ہمارے اولیاء اللہ نے جب پیش کیا تو بہت ہی اچھا لگا. تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے اسی کے بارے میں خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے. صوفیاء کرام کے نزدیک وتواصوا بالحق، حق تو حق کے لیے میں آپ کے سامنے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کی کلام تجلیات عادل کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں. آپ اپنی کلام چلے آ رہے ہیں میں کہتے ہیں محمد کا کلمہ پڑھنے یہاں پر مقدر میں گرہیں چلے آ رہے ہیں. یعنی سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیہ میں حق کی بات کے لیے لوگ کس طرح آ رہے ہیں. محمد کا کلمہ کے پڑھنے یہاں پر مقدر میں گرہیں چلے آ رہے ہیں. جو انکار کلمہ مسلمان نہیں ہو لیے شکل کافر نکل، جو انکار کلمہ مسلمان نہیں ہو لیے شکل کافر نکل جا رہے ہیں. محمد کی صورت خدا کی ہے صورت، یہاں بھی وہاں بھی یہ نورانی صورت. سنہرا ہے موقع ابھی جان لو تم، یہاں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو. جو عاشق نبی کا وہ حقدار جنت، نبی کا جو دشمن وہ نار جہنم. جو عاشق نبی کا وہ حقدار جنت، نبی کا جو دشمن وہ نار جہنم. یہ اہل یقرت کو سمجھنا ہے مشکل، یہ راز حقیقت بتلا رہے ہیں. ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد، جدھر میں نے دیکھا محمد محمد. تو فعل محمد خدا بھی ملے گا بفضل محمد جو سوار رہے ہیں. سرور محبت جو چھایا ہوا ہے، تصور نگاہوں نے پایا ہوا ہے. اگر تم نہ ملتے خدا بھی نہ ملتا، کرم آپ کا ہے جو آپ آ رہے ہیں. ولی اللہ مہتاب کہے ہر گھڑی یوں، نبی کا نہیں جو خدا کا نہیں ہو.
جب ان کا نہیں تو ہمارا وہ کیسے تمہاری محبت میں سنوا رہے ہیں، نہیں غرض مجھ کو زمانے سے مطلق، ہمارا تو ایمان سلامت رہے گا، یہ دیوانگی میں کہے پیر عادل میرے آقا مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت، اپنی کتاب تجلیات عادل میں کہہ رہے ہیں، آخری آیت، آخری آپ کا مقطع، نہیں غرض مجھ کو زمانے میں مطلق، ہمارا تو ایمان سلامت رہے گا، یہ دیوانگی میں کہے پیر عادل میرے آقا مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے بزرگان دین کے صدقے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق کے طرف۔ تو آج محمد کا کلمہ، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، یہ ہر زمانے کے لیے کلمہ شہادت بن کر آیا، لیکن صوفیاء کرام کے نزدیک جب تک آپ مرید نہیں بنو گے اور یہ دعوت حق، دعوت فکر اپنے پاس اس کا استقبال نہ کرو گے تو آپ حقیقی بندگی، یعنی بغیر رہنما کے آپ کی زندگی کامیابی ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے وتواصوا بالحق، انہیں نصیحت کرو حق کی، دعوت دو حق کی۔ تو آج ہم یہ صوفی ٹاک سے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ حق کی بات ہے۔ تو یہ گوگل میٹ کا کوڈ آپ کو مل رہا ہے، جتنا ہو سکے آپ تمام کو پہنچائے، یہ سلسلہ وسیع تر وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہی لوگوں کے لیے ایک بڑا فارمیٹ لے کر، ایک بڑا فریم لے کر ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ دعوت حق ہر کو پہنچانا ہے۔ تو یہ دعوت حق کیا ہے کہ جب تک کلمہ شہادت اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ تمام لوگ کر رہے ہیں، یہ تمام کے لیے آسان ہے، لیکن یہ دعوت حق مرید بننے کے بعد جو عمل بزرگان دین نے ہم کو سکھایا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ صرف سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیوں کے پاس ہے۔ ایسے دنیا میں تو کافی قادری کہلاتے ہیں، لیکن یہ حق ہے ہمارے بزرگان دین، سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، سرکار مہتاب اللہ کا، سرکار زندہ نواز کا، سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ ہمارے قلب کو آپ نے دھویا اور اس کو پاک کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد ایسے ہی اس کو خالی نہ رکھا، اس کو اللہ کے دعوت سے اور اللہ کے نام سے اس کو دعوت حق دیا، یعنی وہ تواصوا بالحق، یعنی حق کی آشنائی کرائی۔ ہمیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق کی آشنائی کرائی گئی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے راہ سلوک کے اندر، ایسے پیری مریدی کے اندر تو بہت لوگ دعوت کھا لیتے ہیں اور آپ کے مہمان بن جاتے ہیں، لیکن وہ حق کی بات نہیں سمجھاتے ہیں۔ یہ تو حق کی بات ہے، یہ سرکار زندہ نواز پہ قربان ہو جانا چاہیے کہ ہمیں وہ حق کی بات جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، 110 صحیفے میں نہیں، توریت میں نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، کہاں بھی نہیں دنیا میں، اللہ کے بیٹھے ہوئے تخت کے اوپر لکھا ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر حق کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی میں صبر کرنا ہے کہ وہ اللہ نے، ہمارے اولیاء اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کر دیا، کتنا بڑا ہمارے پر رحمت کی بارش کر دی، اور رحمت ایک جگہ مکہ المعظمہ میں اللہ ملیں گے اور مدینہ المنورہ میں رسول اللہ ملیں گے، لیکن ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دونوں کو ہے ہمارے دل میں، روح میں بسا کر چھوڑ دیے، اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں تمام عوام الناس سے اور سلسلے قادری عالیہ خلفائے زندہ نوازی کے چاہنے والوں سے میں ایک ہی چاہتا ہوں، اور یہ جو گوگل میٹ میں اور یوٹیوب میں سننے والے تمام ناظرین کرام سے میری ایک ہی التجا ہے کہ یہ دعوت حق جو ہے آپ لوگ ہر کو پہنچائے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی میں داخل ہو کر اسے حاصل کر لے، اور دنیا اور آخرت میں آپ فتح کی منزل پر فائز ہو جائے۔ تو یہ ایسا انمول رتن ہے جس کو پانے کے لیے بڑے بڑے بزرگان دین، علماء کرام
اور ماہرین دین اسلام اور بڑے بڑے دین کے ماہرین بھی اس راز سے آشنا نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آقا سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کر کر ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ محمد کا کلمہ مقدر میں گر ہے تو پڑھنے یہاں پر چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے آسانی سے اپنی بات کو، اپنی محنت کو چھپاتے ہوئے اپنے جو ہے اتنی جو ہے آذینی کی ساری کا پے کر بتاتے ہوئے کہا مقدر میں ہے، آپ نے مقدر میں ہے یہاں آئے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ آپ کی محنت ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ میرے بولنے کا مطلب سرکار پیر عادل canvassed us, they are convinced us, and in that only it is possible to understand this concept of Sufism۔ یعنی اتنی محنت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دل نے مان لیا کہ ہم ان کے ہاتھ میں مرید ہو جائے، ورنہ یہ دعوت حق، یہ دعوت فکر ہم نہیں لیتے تھے، ہم سمجھتے نہیں تھے کہ اسلام کے اندر نماز ہے، اسلام کے اندر روزہ ہے، اسلام کے اندر حج ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اسلام کے اندر قرآن ہے۔ یہ کیا نیا چیز ہے صوفیزم۔ لیکن قربان ہو جائے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ تواصوا بالحق، آپ نے وہ حق کا دعوت دیا، وہ حق کا دعوت دیا اور ہم کو کہا صبر کرو، یہ راز کو لے کر چلو، یہ راز دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ ایسا راز ہے جس کو پانے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو جو صرف کر دیا۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی منٹ کے اندر ہم نے ان کے کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت حق اور دعوت فکر سے ہمیں جو آشنا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ اتنے بڑے، کہ آپ جو کینواسر ہے، آپ اتنے بڑے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ اے سرکار زندہ نواز so well they explain the concept of Sufism, and they so well they explain the root of the Sufism that no one can able to explain that much level they given the understanding level to us کہ اتنا ہائی لیول کے اندر ہمیں وہ کنسپٹ آف صوفیزم سمجھا دیے، جس کے لیے بزرگان دین کا ہم کتنا بھی قربان ہو جائے کم ہے۔ تو اس کے لیے وتواصوا بالحق، یعنی وہ حق قرآن پاک نے یعنی حق کی دعوت دو، یعنی حق کو جو وصیت کرو۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے آس پڑوس کو یہ دین کا، یہ جو ہے حق کا دعوت آپ دیں گے اور دے کر یہ کلمہ طیبہ کی رہنمائی کریں گے۔ اور یہ ہمارے چینل کو بھی، صوفی ٹاکس کو بھی، یہ بھی حق کی بات آپ کے سامنے کہ دنیا داری کی بات نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی دین کے ڈانس کی بات نہیں کیا جا رہا ہے، یہ صوفیاء کرام کی بات کیا جا رہا ہے، سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جا رہی ہے، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ کا کام ہے، یہ حق ہے، یہ آپ ان کو سمجھانا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ہر کو جو ہے اس بات کو سبجیکٹ کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ العظیم یہ حق دنیا میں عام ہو جائے گا۔ یہ ہر کو ضروری چیز ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر جینے کے لیے ہمیں کچھ راہ سفر کی ضرورت ہے، اسی طرح قبر کے سفر کے لیے بھی ہم کو کچھ راہ سفر کی ضرورت پڑے گی۔ کل میدان محشر کا بہت بڑا سفر ہے، کئی سال لگ جائیں گے، کئی زندگی لگ جائے گی کہ ہمیں قبر کی زندگی میں جینا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس حق کیا ہوگا؟ تو یہ جو کوئی بھی سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازے سے وابستہ رکھتا ہے اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس حق ہے اور اس میں صبر کرنا ہے۔ اب صبر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلمہ طیبہ کو بہت ہی آسانی سے اپنے سانسوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے روح میں لینا ہے اور اس کو اپنے آپ میں سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ بار امانت ہے، یہ بار امانت ہے۔ امانت کیا چیز ہے؟ آپ کس طرح امین کہلائیں گے؟ تو دوسری آیت اس آیت نے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، صبر کا مطلب یہ بار امانت کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ بار امانت کس طرح ہوگا؟ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ آپ کو بار امانت سنبھال کے رکھے جیسا ہوگا۔ آپ دعوت حق دیں گے، کسی اپنے رشتہ دار کو دیں گے، اپنے آس پڑوس کو دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ بار امانت لوگ پوچھیں گے کیا ہے،
کہ آپ کے پاس کون سا خزانہ ہے، یہ کون سا خزانہ ہے؟ یہ سرکار قدیر اللہ کا خزانہ ہے، یہ سرکار مہتاب اللہ کا خزانہ ہے، یہ سرکار غوث پاک کا خزانہ ہے، یہ رسول تاج سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے۔ جس کے پاس یہ خزانہ ہے وہ خزانہ ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں اگر کروڑوں روپیہ رہ جائے گا تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ کوئی ٹینشن نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ کروڑوں کا چیز ہے جو ایک ترازو ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ، دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے لیے وتواصوا بالحق، اتنا بڑا حق، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس حق پر چلنا ہے، اور یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ، ہمارے جو خدمت کا صدقہ، یہ ہمارے کچھ اچھے کرموں کا صدقہ کہ ہمیں یہ حق ملا ہے۔ اس کے لیے محمد کا کلمہ مقدر میں گر ہے تو پڑھنے یہاں پر چلے آ رہے ہیں۔ کتنی آج انکساری کا جو شعر آپ پیش کر رہے ہیں سرکار پیر عادل حجاب رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں نہیں غرض مجھ کو زمانے سے مطلق، نہیں غرض اب کچھ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اب جو ہے زبان بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، میرا دل بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور میرا روح بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے کس بات کی ڈر نہیں ہے کہ میرا عاقبت اچھا ہونے والا ہی ہے۔ اب حق کے پاس مجھے جانا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہی سلسلے زندہ نوازی کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسی کے لیے سرکار پیر عادل حجاب رحمۃ اللہ علیہ آخری مقطع میں کہتے ہیں نہیں غرض مجھ کو زمانے سے مطلق، ہمارا تو ایمان سلامت رہے گا۔ یعنی گارنٹی کے ساتھ بھی اگر ہر زندہ نوازی کو بھی 1 منٹ کا بھی ٹائم مل جاتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ہوش بردم 1 منٹ بھی مل جاتا ہے، یقین کامل ہے اس کا آخری دم کلمے سے جائے گا۔ یہ ہم گارنٹی سے کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہوں کو تو غلط ہوگا، سرکار پیر عادل حجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تجلیات عادل میں کہتے ہیں نہیں غرض مجھ کو زمانے سے مطلق، ہمارا تو ایمان سلامت رہے گا۔ یہ دیوانگی میں کہے پیر عادل میرے آقا مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے مد نظر وقت خزاں، اس وقت تیرا نظارہ چاہیے۔ تو ہم اگر اپنے پیر کا جو ہو جاتا ہے، پیر سے 101% محبت کرنے والا ہوتا ہے، پیر پہ ڈاؤٹ کرنے والا، پیر پر حکومت کرنے والا، وہ جو ہے پیر کا عاشق کہلائے گا نہیں۔ پیر پر 101% محبت کرنے والا ہی وہ کامیابی کے منزل پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ دیوانگی میں کہے پیر عادل میرے آقا مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے آقا کو نظر جس دن وہ آخری وقت میں جس نے دیکھ لیا، کیونکہ ہم ہر لمحہ جب وقت ملا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم دل میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح روح میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے کو کس بات کا ڈر ہے؟ تو ہمیں کس کے نہیں غرض مجھ کو زمانے سے مطلق، ہمارا تو ایمان سلامت رہے گا۔ کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ملے، اور انہوں نے دنیا کے اندر بہت پیر کامل ہے، لیکن ایسا پیر کامل ہے جو ہمارے عاقبت کو بھی بنا کے چھوڑ دیا، دنیا کو بھی بنا کے چھوڑ دیا، اور ہمارے راہ سفر بھی دے دیا۔ ایسا کامل ملنا، اسی کے لیے اللہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو ایسا دیدور کے صدقے پھر ہمیں وہ کلمہ یہ طیبہ ملا ہے، یعنی ہمیں وہ حق ملا ہے۔ تو اس کے لیے ایک قرآن کی آیت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق آپ کے سامنے آپ کی نصیحت کرو، یعنی وتواصوا اس پہ چلو، اور وتواصوا اس کے صبر کی نصیحت کرو، یعنی اس کو آرام سے آسانی سے لیتے جاؤ۔ تو انشاءاللہ یہ بار امانت ہے، یہ بار امانت جس نے لے لیا یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے منصب پہ فائز ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی نماز ہے، یہ ایسا روزہ ہے، یہ ایسا حج ہے، یہ ایسا زکوٰۃ ہے کہ تمام کا کنجی ہے، یہ تمام کا کنجی ہے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہے گا تو آپ کو کچھ بھی نہ ہوگا کہ محمد کی صورت خدا کی ہے صورت، یہاں بھی یہ نورانی صورت، سنہرا ہے موقع ابھی جان لو تم، یہاں چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گی؟ اس سے بڑھ کر تمہیں کون سی منزل مل جائے گا؟ اس سے بڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کے اندر بہت سلسلے ہوں گے، لیکن یہ سرکار زندہ نواز کا صدقہ، سرکار پیر عادل حجاب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، ایسا کامل سلسلہ دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں کو انہیں حق کی بات سمجھا دیا،
بہت سلسلے کے اندر قرآن پڑھو کہا جاتا ہے، قرآن کو دیا جاتا ہے، قرآن کو دینے کا کہاں حکم ہے؟ قرآن ایک مکمل ضابطۂ عمل ہے۔ بہت سلسلے کے اندر آپ کو تعویذ مل جائے گا، بہت سلسلے کے اندر اور کچھ بھی مل جائے گا، لیکن یہ سلسلے قادریہ عالیہ زندہ نوازیہ میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ حق مل رہا ہے، دو حق مل رہا ہے۔ ایک حق جو ہے، ایک حق لا الہ الا اللہ، اور ایک حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ جس کا خدا بھی ذکر کرتا ہے، تمہارا یا رسول اللہ بڑی تعظیم سے تم کو پکارا یا رسول اللہ، یعنی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، یعنی ماننے والوں کو، اگر نہیں ماننے والے ہیں، تم ضدی ہے، تم حسینی نہیں ہے، تم یزیدی ہے، تم مت درود و سلام بھیجو، تم یزیدی ہے، تم یزیدی ہے، ضد کرنے والے ہیں، اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلمان کے اندر وہ یزیدی ہوں، تم رسول اللہ پر درود و سلام مت بھیجو۔ تم سنی حسینی ہے، یعنی پیر پر مر مٹنے والے ہو، تم درود و سلام پیش کرو، یعنی ان اللہ ملائکہ، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ نے وہاں جو ہے ایک بتا دیا ہے یزیدیوں کا بھی اور جو ہے حسینیوں کا بھی راستہ۔ جو حسینی ہیں پیر پر قربان ہو جاتے ہیں، وہ حق ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یزیدی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، حکم صادر کیا جاتا ہے، اس کو حق بولا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ حق کو دیکھنے والے وہ سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دوسرا کوئی دنیا میں حق نہیں دیکھا، 1,24,000 انبیاء مرسلین نے حق نہیں دیکھا، دیکھنے والے ایک واحد شخص ہیں، وہ ہے سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آپ اپنے حق پہ بنے رہو، آپ حق کی وصیت کرتے تھے تا قیامت تک، آپ کے نسل بھی اس کو جو ہے حق کی وصیت کرے گی، اور سلسلہ قادری عالیہ زندہ نوازی کے خلفائے کرام ہم تمام بھی اس کا ہی وصیت کریں گے کہ یہ حق ہے۔ اس کو جس نے جان لیا، اس کو اس سے پہچان لیا، یہ تعویذ سے بڑھ کر تعویذ ہے، نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے، عزت سے بڑھ کر عزت ہے، عظمت سے بڑھ کر عظمت ہے۔ جہاں بھی تم کو کوئی عزت چاہتے ہو تو بس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیجئے، عزت سے عزت مل جائے گا، کیونکہ حق ہے، کیونکہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں، رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں چلے جاؤ، آپ کو اللہ ملیں گے، دنیا کے ہر کونے میں رسول اللہ مل جائیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے پاس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے پاس حق رکھو۔ جو اس نے اپنے پاس حق رکھ لیا، یقین کامل ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ means anyone there is a who have the knowledge of the Sufism and who kept the subject of Iman in their heart, definitely they are the winner in the two world. They won't be anywhere, they will not get any obstacles، یعنی ان کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس نے حقیقت کو سمجھ لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حقیقت کو سمجھے۔ وہ حقیقت سمجھنا کیا ہے؟ دین نے ہم کو سمجھا دیا ہے، اور جو سمجھ کر اس پہ چل رہا ہے وہ دنیا کا دین کا رہنما بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے بزرگان دین کے صدقے طفیل عاشق زندہ نواز بن کر، یعنی حسینی بنے، ضدی نہ بنے۔ ضدی بن جانے سے آپ کو پریشان ہو جائے گا، اس کے لیے آپ حسینی بن کر اپنے دین کو خدمت کریں۔ کہ ابھی جو کتنے جو یزید پیدا ہوتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، اور جو حسین رہتے ہیں وہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہر آدمی کو جو قربانی دینا پڑتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جب تک آپ قربانی نہ پیش کرو گے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ ہوگا۔ تو آپ نے وتواصوا بالحق، آپ پر وہ حق آیا اس کو آپ نصیحت کرو، دوسرے کو پیش کرو، تو پیش کرنے سے معلوم پڑ جائے گا کیا آپ کے پاس حق ہے۔ آپ میں ایک روشنی پیدا ہو جائے گی، آپ میں ایک حرارت پیدا ہو جائے گی، آپ میں اور رحمت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اس حق کو بات کو نہیں بولیں گے، نماز کا تو سب لوگ بول رہے ہیں، روزے کا تو سب لوگ بول رہے ہیں، حج کا تو تمام بول رہے ہیں، زکوٰۃ کا تمام بھی بول رہے ہیں، لیکن کلمے کی بات بولو، کلمے کے ساتھ اپنے جسم کے اندر وہ حرارت پیدا کرو۔ تو یہ دعوت حق ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ جس نے یہ دعوت حق پر چلا اور اس کو عمل کیا، یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگا۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعوت حق ہم تک پہنچایا۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ سرکار زندہ نواز کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان سے ہمیں تا دم تک محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آستان زندہ نواز سے ہمیشہ ہم کو
لگاؤ تا قیامت تک رہے. ہمارے آل کو بھی دعا کرتے ہیں. اور یہ چینل کو آپ تمام لوگ سبسکرائب کریں اور اس کو سپورٹ کریں, اور کمنٹ میں اپنی چیز کو جو ہے آپ جو کوئی بھی اس کے اندر آپ کی کوئی نصیحت ہے, کوئی کمنٹ ہے, اس کو کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ. اور کوئی بھی آپ کو اس کے اندر اور ایڈیشنل چیز کی ضرورت ہے وہ ہم کو سمجھائیں انشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں ہم تمام اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. دعا کرتا ہوں جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.